اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل حدیث بٹ میاں نواز شریف صاحب آخرکار پاکستان تشریف لے آئے ہیں۔ میں آج آپ کو اپنے پروگرام میں بتاؤں گا کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ 3 روز کے لیے حفاظتی بیل کیوں دی گئی، ان کے بائیو میٹرکس کیوں نہیں کروائے گئے، اور 24 تاریخ کو وہ ان کی ضمانت جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوگی، وہ اڈیالہ جیل جائیں گے یا اپنے گھر واپس جائیں گے۔ ناظرین میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب آخرکار 4.5 سال کے بعد پاکستان تشریف لے آئے ہیں، اور وہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک جشن کا سماں ہے۔ پورے پاکستان سے مسلم لیگ نون کے بیچارے ورکر جن کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر آپ نہیں پہنچیں گے تو آپ کی رکنیت معطل کر دی جائے گی، آپ کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، آپ کو آئندہ مسلم لیگ نون سے نکال دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ دھمکیوں کے بعد آخرکار وہ کراچی، کوئٹہ، پشاور، گلگت بلتستان اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے بیچارے جو ہیں مصیبتیں اور مشکلیں جھیلتے ہوئے مینار پاکستان گراؤنڈ میں پہنچے ہیں۔ اب جب جلسہ ختم ہو گیا تو پھر اب ان کا پرسان حال ہی کوئی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ کتنے مجبور ہیں اور کتنے مطلب ان کی بات سے ڈر گئے ہیں کہ وہ ادھر پہنچ گئے ہیں۔ بہرحال میں ان کی مجبوریوں پہ بات نہیں کرنا چاہتا یا میں ان کے مسائل پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ ان کو خود اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ وہ اس نواز شریف کی ایک کال پر کیوں اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنے بوڑھے ماں باپ اور خواتین جو اپنے بچے، خاص طور پہ جو خواتین گھر چلاتی ہیں، اپنے بچے خاص طور پہ چھوڑ کے اس جگہ پہ وہ دھمکی سے محبت میں نہیں آ رہے۔ آپ نے دھمکیاں سن لی ہوئی ہیں، میں کوئی مطلب بات کو گھما نہیں رہا۔ آپ نے سن لی ہوئی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو مسلم لیگ نون سے نکال دیں گے، آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا، ایپ بنائی ہوئی ہے کہ ہم چیک کریں گے جلسہ گاہ میں ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ بیچارے اس تھریٹ میں ادھر پہنچے ہیں۔ تو اب کیوں، کس کا دل کرتا ہے کہ وہ کوئٹہ سے، وہ سندھ سے، وہ دادو سے میں ٹرین میں ایک دیکھ رہا تھا کہ ٹرین میں خاتون ہیں زاہدہ بھانڈ، وہ دادو میں رہتی ہیں اور میرے خیال سندھ مسلم لیگ نون کی یا کراچی مسلم لیگ نون کی صدر ہیں۔ وہ جو ہے وہ ٹرین بھر کے کافی ساری عورتیں لے کے لاہور آ رہی تھیں۔ اب لاہور میں ان کا جو ہے میرے خیال میں جو اخراجات ان کے اٹھے ہوں گے وہ کم از کم جو مجھے اندازہ ہوا وہ کم از کم کوئی 40-50 لاکھ تو ہوگا۔ ادھر ہوٹلنگ بھی ہوگی، ادھر کھانا بھی ہوگا، رستے میں ٹکٹس بھی ہوں گی اور ریفریشمنٹ بھی ہوگی، واپس بھی جانا ہے اور سارا کچھ کرنا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے بدلے میں ان کو اسپیشل سیٹ پہ ٹکٹ ملے گا اور پھر وہ اس کو پیسوں کو پورے کر لیں گی یا نہیں کر سکیں گی۔ بہرحال ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے۔ تو میں نے اس لیے ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کو میں جانتا ہوں، میں نے فوٹیج میں دیکھا ہے کہ وہ ٹرین میں لے کے تو بوگیاں بھری ہوئی ہیں اور بوگیاں سجائی ہوئی ہیں اور وہ لاہور لے کے آ رہی ہیں ان کو، اپنی خواتین کو سندھ سے۔ بہرحال میں بہت سارے لوگوں کا ذکر کر سکتا ہوں پر لوگ مجبور ہیں، ان کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی نواز شریف صاحب کو 21 اکتوبر کو حفاظتی بیل اسلام آباد سے جو ملی ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ سے یہ کمٹمنٹ کر چکے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں وہ کسی ریٹائرڈ جنرل، کسی ادارے، کسی اسٹیبلشمنٹ کے پچھلے مورے یا کسی عدلیہ کی اعلیٰ شخصیت یعنی کہ حاضر سروس جسٹس یا ریٹائرڈ جسٹس، کسی کا نام اپنی تقریروں میں نہیں لیں گے، انہیں کرٹیسائز نہیں کریں گے اور ایک نئے عزم جوش و ولولے کے ساتھ آئیں گے اور پاکستان کو سدھارنے کے حوالے سے تقریر کریں گے، چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹرڈ آف اکانومی پیش کریں گے مینار پاکستان پہ، اور بس کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈی سی لاہور نے جو اجازت نامہ مسلم لیگ نون کو جاری کیا اس میں بھی انہوں نے یہ ساری شکیں لکھ کے ڈالی ہوئی ہیں، یہ لکھا ہوا کہ آپ نے اگر کسی کا نام لیا تو پھر آپ کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی۔ اچھا، اب اگر نواز شریف صاحب کی سلپ آف ٹنگ ہو گئی اور انہوں نے غلطی سے جنرل باجوہ، جنرل ثاقب نثار صاحب، فیض حمید صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، ان میں سے کسی کو کرٹیسائز اپنی تقریر میں کرنے کی کوشش کی تو پھر ان کو 24 تاریخ کو جب وہ عدالت میں پیش ہوں گے تو انہیں اڈیالہ جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔
اور اگر وہ انہوں نے اس کا پاس رکھا اور وہ بڑے اچھے بچوں کی طرح انہوں نے کام کیا اور تقریر میں صرف چارٹرڈ آف اکانومی پہ بات کی اور ملک کو سدھارنے کے والے سے بات کی اور بڑی میٹھی میٹھی اور خوبصورت باتیں کی اور تمام لڑائیاں تمام جھگڑے بلا کے صرف پاکستان کے حوالے سے بات کی، عوام کے فلاح و بہبود کے حوالے سے بات کی، تو 24 تاریخ کو وہ جاتی عمرہ آ جائیں گے اور اپنے گھر آ جائیں گے اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ کیونکہ اب میں اس کو آپ کو ٹیکنیکلی بھی بتاتا ہوں، کیونکہ اسی کیس میں کو اکیوز تھیں مریم نواز صاحبہ، ان کی بیل ہو چکی ہے، ان کو اس کیس سے ڈسچارج کیا جا چکا ہے، تو اس لیے میاں نواز شریف صاحب کو بھی اس کیس سے، یہ وہی کیس ہے کیونکہ، تو ظاہری بات ہے ان کو بھی اس کیس سے ڈسچارج کیا جاتا ہے۔ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں ایک مکمل بیل مل جائے اور بیل ملنے کے بعد ان کا کیس ٹرائل ہو، اس کے بعد یہ کیس سے ڈسچارج ہو جائے، اور میرا خیال ہے یہ کیس سے ڈسچارج نہیں ہوں گے، فی الحال ابھی ان کو ٹرائل پہ رکھا جائے گا اور بیل جو ہے وہ ان کو مل جائے گی اگر انہوں نے اچھے بچوں کی طرح کام کیا تو۔ اچھا، اب دوسری بات میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی انہیں سمجھایا گیا ہے، وہ کوشش کریں گے کہ وہ اچھے بچوں کی طرح کام کریں اور پھر وہ واپس جو ہے اڈیالہ جیل کی بجائے جاتی عمرہ آ جائیں اور اپنی سیاست جو ہے اس کو لے کے آگے چلیں۔ ناظرین، ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا اور یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ میری بات سے متفق ہیں یا آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے، تو میں آپ کا بہت ہی احسان مند رہوں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔